شفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا اللہ۔ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، سرکار آپ کی مرضی۔ آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے تو فضل ہوگا، چہرہ چھپائیں گے تو عدل ہوگا۔ آپ کی مرضی، اپنی کیا ہے عرضی، مصر ثانی میں ملاحظہ ہو۔ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ حسن مطلع سماعت فرمائے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ۔ اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے۔ اور تیسرا مطلب سماعت فرمائیے گا، دل میں لانا ہے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ کعبہ بھی بننے میں گھاٹا نہیں، اس میں فائدہ۔ اگر تیرا دل مکہ ہے تو بھی تو فائدے میں ہے، پیدا تو وہی ہوئے ہیں۔ اگر تو نے دل کو مکہ بنایا تو نقصان میں نہیں ہے، فائدہ ہے، پیدا تو وہی ہوئے۔ مگر ایک بات ہے، مکہ بنانے میں یہ بات ضرور ہے، ہجرت کر گئے تھے، اسی لیے کہا گیا مدینہ بنا لو، کبھی ہجرت نہیں کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ اور چوتھے مطلب میں اپنوں سے اپیل ہے، سنیوں سے اپیل ہے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے۔ پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ اور ان سے بھی اپیل ہے، فرصت شاید پا گئے ہوں، ان سے بھی اپیل ہے، گتھیاں تقوی کی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی۔ کچھ اشارے بھی دیکھتے رہو۔ گتھیاں، وہ خاص انداز کا کرتا و پیجامہ، ایوری تھنگ از کریکٹ۔ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، کب؟ کیوں؟ گتھیاں
تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے۔ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے۔ اور عاقلی دانائیو فرزانگی، یہ سب مرادف الفاظ ہیں تقریباً۔ عقلی دانائیو فرزانگی، ہوش و خرد، عقل و شعور، سمجھ بوجھ، سمجھداری کہاں ملتی ہے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، نہ واشنگٹن کی سڑکوں پر ملے گی اور نہ ماسکو کے ماحول میں ملے گی۔ عقل اور ہوش کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتی، نہ کسی ادارے میں ملتی ہے۔ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ علم تو تمہیں مدرسے میں مل جائے گا، مگر جس عقل کی بات میں کر رہا ہوں وہ مدرسے میں بھی نہیں ملتی، وہ تمہیں سڑکوں پر نہیں ملے گی، نہ برٹن میں ملے گی، نہ یورپ کے کسی ملک میں، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کسی بھی اسٹیٹ میں، نہ ہی افریقن کنٹریز کے کسی کنٹری میں، اور نہ ہی ہندوستان میں۔ پھر کہاں ملتی ہو؟ عقلی دانائیوں فرزانگی چاہیے تو ایڈریس میں بتاتا ہوں۔ عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا، آدم نے پرچم اٹھا لیا نور کا پرچم آدم کے ہاتھوں میں، اور جب فرعون کی صورت میں اندھیرے نے للکارا ہے تو نور کا پرچم موسیٰ کے ہاتھ میں۔ اور جس وقت نمرود نے تاریکیوں کا سہارا لے کر جذبہ براہیمی کو اندھیرے میں گم کر دینے کا ناپاک ارادہ کیا تھا تو نور کا پرچم لہراتے ہوئے آتش نمرود کے سپرد ہو گئے، مگر اپنی باہوں کو نمرود کی چوکھٹ پر جھکنے نہیں دیا، اس لیے کہ ابراہیم کے باپ کا پرچم نہیں ہے، بلکہ پیغام ربانی کا وقار اب اسی پرچم سے وابستہ ہے۔ ابراہیم کا ایک قدم اب تائید الہی کا مظہر ہے، ابراہیم کا مکمل وجود دلیل واجب الوجود بن گیا ہے۔ لا موجود الا اللہ حقیقت کی دلیل بن کر کے ابراہیم تم چمکے ہو تو نمرود کے اندھیرے سے ٹکر نور کا پرچم ابراہیم کے ہاتھوں میں ہے لے رہے ہیں۔ اور جب ابو جہل، ابو لہب اور نمرود، فرعون، ابلیس جیسے بے شمار لوگ جمع ہو گئے، اب دور میں ایک فرعون نہیں ہے کہ موسیٰ بھیجے جائیں، کوئی اس دور میں ایک نمرود نہیں ہے کہ ابراہیم بھیجے جائیں، اس دور میں کوئی ایک ابلیس نہیں ہے کہ صرف آدم بھیج دیے جائیں۔ وہ تو تمام باطل قوتوں، طاغوتی طاقتوں کا ایک مجموعہ تیار ہو۔ سماج اس لیے کیسا نبی بھیجا جا رہا ہے جو سارے نبیوں کا مجموعہ ہو، جو ساری عظمتوں کا مجموعہ ہو، جو ساری رفتوں کا مجموعہ ہو، جو سب نوابی یعنی ایسا ہو کہ آدم علیہ السلام دونوں ایک مصرے میں نہ آنے پائے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یزید نہیں۔ دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید نہیں ہے۔ سردار نداد دست در دست یزید، اس میں حسین نہیں ہے۔ سردار نداد دست در دست یزید، اس میں حسین نہیں ہے۔ حقا کی بنائے لا الہ حق حسین، پھر یزید نہیں ہے۔ غریب نواز نے ذہن دے دیا کہ میں نے ایک مصرے میں حسین اور یزید کو اکٹھا نہیں کیا، تو پھر ہم غلاموں نے بھی جواب دے دیا کہ سرکار جب مصرے میں آپ کیا ہے اکٹھا نہیں ہے تو پھر ہم سنیوں کے دل میں بھی دونوں اکٹھا نہیں ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ایک سوال کربلا کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام قربانی تو آپ کو دینی ہی تھی، آپ نے دینے میں تاخیر کیوں کی؟ یہ ڈیلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ ہم کو یہ اطمینان دلاتی ہے، ہسٹری سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد امام، آپ کی موجودگی میں جو امامت کے لائق فائق امام زین العابدین سید الساجدین، وہ بچ گئے۔ آپ کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ختم کر دیا جاتا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد جیسے یزید کی فوج میں کوئی دشمنی نہیں، بس جو کچھ تھے وہ آپ ہی تھے۔ تو اگر آپ پر وہ کنسنٹریٹ تھے، اگر آپ کے اوپر وہ ڈٹرمنیشن کر چکے تھے تو ذرا اور پہلے دے دیا ہوتا گردن۔ تو جیسے امام زین العابدین بچ گئے ویسے علی اکبر بھی بچ جاتے، قاسم بن حسن بھی بچ جاتے،
عباس علم بردار بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، ابو بکر بن علی بھی بچ جاتے، عمر بن علی بچ جاتے، عثمان بن علی بچ جاتے، عبداللہ بن علی بچ جاتے، اور محمد کے بچنے کا امکان تھا، اور گردن اگر اور پہلے دے دیا ہوتا تو مسلم بن عقیل بھی بن جاتے، کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد خاندان رسول کے کسی آدمی کا قتل نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ پر دشمن کی فوج کنسنٹریٹ تھی، آپ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں تھا، آپ کے علاوہ کوئی انہیں وانٹڈ نہیں تھا، آپ ہی ڈیلے کرتے رہے۔ رسول نبی ہے، حسین امتی ہے، اصولی بات ہے نا، حسین امتی ہے، اور رسول نماز میں امتی کا خیال کر رہے ہیں، نماز میں رسول نماز کی حالت میں ایک امتی کا خیال کر رہے ہیں، تو امتی کے تصور سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ جب نماز میں کر لیا تو تم نے مجھے نہ جانے کیسے کیسے جملے کس دیے اور صراط مستقیم سے ہٹانے والی صراط مستقیم لکھ ڈالی۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نماز کے بارے میں اب تیرا فتویٰ کیا ہے؟ وہ نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، نبی نماز میں نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، نبی نماز میں رسول کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی نماز میں امتی کا خیال کر رہا ہے۔ ارے اعلیٰ کے تصور میں ادنا آ جائے اور نماز خراب نہ ہو تو ادنا کے تصور میں جب اعلیٰ آ جائے تو نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اسی اعلیٰ نے تو ہمیں سنبھالا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو رسول حسین کا تصور کر لیے ہیں، اب حسین کے بارے میں فتویٰ دے دو، میں کہوں بولنا مت، چپ چاپ رہنا، دل ہی دل میں سوچتے رہنا۔ حسین کو کیا کہا جائے؟ میں انہیں دنیا کہوں کہ دین؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حسین میں تم کو کیا کہوں؟ میں تمہیں دین کہہ دوں کہ میں تمہیں دنیا کہوں؟ لیکن دنیا کہنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا، حسین کو دنیا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے حسین کو دنیا کہہ دیا تو رسول کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ رسول نماز کی حالت میں متوجہ دنیا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہے، اس لیے حسین کو دنیا مت کہنا، بلکہ وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے اور دین کے معافی۔ اب سنو، ایک ہے مومن، ایک ہے دین۔ ایک ہے مومن، قتل مومن بے پناہ گناہ ہے، بڑا شدید گناہ ہے۔ قتل مومن عمدن کر دیا جائے تو ایک طویل مدت تک جہنم میں سزا کی خبر دی گئی ہے، اور اللہ معاف کر دے تو کوئی کیا کر لے گا؟ امکان مغفرت اس میں بھی ہے، امکان مغفرت قتل مومن میں ہے، لیکن دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ رحمت للعالمین کا نواسا کربلا میں رحمت للعالمین کا جانشین بن کر چمکا ہے، دشمنوں کو رعایت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اے یزیدیو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے خاندان سے پائے ہوئے دین پر چلنے والوں، اے دعوی اسلام کرنے والوں، اے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمے اور اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، تو کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ علی اکبر ہے نا، اس کو بھی قتل نہ کرنا، یہ علی اصغر ہیں، انہیں بھی قتل نہ کرنا، یہ جو قاسم ہے نا اسے بھی قتل کرنا، یہ سب بچے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی قتل کرو گے بڑا بھیانک جرم ہوگا۔ ابھی تو یہ سمجھایا جا رہا تھا، لیکن جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ ان دشمنوں کی تلواریں اہل بیت کے لہو کو چاٹنا چاہتی ہیں، ان کی نکلی ہوئی ننگی تلواروں سے فاطمہ کی اولاد کے خون سے پیاسی ہیں، تو جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تمہاری تلوار بغیر اہل بیت کا خون کیے ہوئے نیام میں نہیں جائے گی، جب تیرا چاقو بغیر اہل بیت کو قتل کیے ہوئے
अंदर जाने को तैयार, तो फिर ले ऐसा करते हैं, हम तेरी खंजर की प्यास को बुझाने के लिए, तेरी तलवार की प्यास को बुझाने के लिए ये मैं अली अकबर की जवानी तुझे दे रहा हूँ, ये अब्बास का बड़कपन तुझे देख रहा हूँ, ये उसकी वफादारी का शजर तुझे दे रहा हूँ, उसके बाजुओं को तुम्हारे दे रहा हूँ। तुम अब्बास के बाजुओं को काट कर रुक जाओ। अब्बास अलमबरदार के बाजू काट लिए, अब ठहर जाओ। तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, फिर रुक जाओ। हुसैन चाहते ये हैं कि तुम किसी को कत्ल मत करो, लेकिन जालिमों, जब तुम्हारी तकदीर में कत्ल करना ही रह गया है तो फिर ऐसा करो कि कुछ मोमिनों को मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए दे देता हूँ, अगर इन्हें भी कत्ल करके तुम ठहर जाओ तो सिर्फ कातिले मोमिन रहोगे। मैं नाना का दामन पकड़ के तुम्हें बख्शवा सकता हूँ। अगर जल्दी में कहीं तुम मुझे मार दोगे, अगर उजरत में मुझे मार दोगे, तो मैं दीन बनकर करबला में आया हूँ, तुम कातिले दीन बन जाओगे और फिर तुम्हारी मगफिरत नामुमकिन हो जाएगी, तुम्हारी बख्शिश नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए हुसैन इमाम अली मुकाम ताखीर कर रहे हैं। मगर जब इमाम ने यह महसूस कर लिया कि इन पर तौफीक उठा ली गई है, इनकी समात पर मोहर लग गई है, इनसे तौफीक तौबा और समात कबूल की तौफीक छीन ली गई है, बर्बरियत की निचली सतह पर हैवानियत के दलदल में फिरका परस्ती और इक्तिदार परस्ती को बुत के रूप में ये मान चुके हैं। इनको हिदायत की कोई राह नहीं मिलेगी। तब इमाम अली मुकाम ने तलवार निकाला और मैदान में आ रहे हैं। कौन? इमाम अली मुकाम आ रहे हैं। लड़े, तफसील में जाने का मौका नहीं है। इमाम अली मुकाम आपने हमको बचाने के लिए अपना लहू दे दिया। हमारी आंखों में जितना पानी है सब आपका, हमारी रगों में जितना लहू है हुसैन वो आपका है। आपने हमको बचाने के लिए अपनी गर्दन दी है, हम आपके जिक्र की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन नहीं देंगे। इसलिए कि मेरी गर्दन और है, आपकी गर्दन और है, आपकी गर्दन और है। मेरी गर्दन अगर कटेगी तो वैसी गर्दन होगी जिसमें औरत का दूध बचपने में गुजरा है, लेकिन हुसैन आपकी गर्दन तो ऐसी गर्दन थी जिसमें खातून जन्नत का दूध गुजरा था। आपके हलक मुबारक से तो रसूलुल्लाह का लुआब तहन गुजरा था। हम अब उतर करके आपकी सतह पर उतर करके आपसे पूछना चाहते हैं, ये काबे में हजर अस्वद लगा है ना, अगर कोई जालिम ये खबर अभी टाइम्स में छप जाए या टेलीग्राफ में ये खबर छप जाए या रोजनामा जंग में कि किसी जालिम ने हजर अस्वद को तलवार से काट दिया, हजर अस्वद वो काला पत्थर उसको चाकू से काट दिया है किसी, अगर ये खबर आ जाए तो बताओ हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, बंगालियों, पंजाबियों, गुजरातियों, ये सब तो जमीन की तकसीम है, दीन में तो मेरे भाइयों बताओ क्या हजर अस्वद को चाकू से काटने वाले को जिंदा छोड़ोगे? काबे में घुसकर अगर कोई हजर अस्वद को तलवार से काट दे तो क्या हजर अस्वद के काटने वाले को क्यों उस काले पत्थर में रखा गया? क्यों उस काले पत्थर के लिए जान दे रहे हो? क्यों उस काले पत्थर की तड़प दिल में लिए हुए हो? तो कहोगे हजर अस्वद अस्वद है, काला है, ये ना देखते, अब ये नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते कि उसको रसूल ने चूमा, उसका बोसा लिया है, उसको चूमा, एक बार रसूल ने चूमा। अरे मेरे बर्तानिया के सुन्नी मुसलमानों, जिस पत्थर को रसूल ने एक बार चूमा उसको कटता हुआ नहीं देख सकते, और हुसैन के जिस गले को रसूल ने बार बार चूमा है, 10 मुहर्रम को वो असर की नमाज में वही गर्दन कट गई जिस पर रसूल का लब लगा था, कट गई जिस पर रसूल के होठ लगे थे उस पर यजीद के खंजर चल गए। कौन कहता है कि हुसैन की गर्दन कटी है? अरे गौर से देख, बोसा गाहे मुस्तफा कट गई है। ये गला हुसैन का गला था, फातिमा के खून का गला था, रसूलुल्लाह ने कितने अरमान से पाला था, गोदों में लिया था, पीठ पे रखा था, गले लगाया था, गले को चूमा था, आज वो हमारे लिए कट रहा था,
کسی نے اسی عالم میں خواب دیکھا کہ کوئی ضعیفہ، کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے. خواب میں دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے تو اس نے کہا اماں لا جھاڑو مجھے دے دے، لا جھاڑو مجھے دے دے، میں جھاڑو دے دوں، لا میں جھاڑو دے دوں، بوڑھی ماں مجھے دے دے. نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، میں تجھے جھاڑو نہیں دوں گی، یہ میں اپنے ہاتھ سے جھاڑوں گی. تو اس نے پوچھا آپ بوڑھی ماں آپ کون ہیں؟ وہ ضعیفہ خاتون نے چہرے سے جب نقاب پلٹا، چادر ہٹائی تو یہی کہا کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں. کل میرا بیٹا حسین اسی جگہ شہید ہو کے گرے گا، اب میں جھاڑو دے رہی ہوں، کوئی کنکری میرے بیٹے کے جسم پہ چپنے نہ پائے. ہم صرف عشق کی راہ سے ایک سوال کرتے ہیں، تیرا بیٹا اسپتال میں مرے گا، دواؤں کے ہجوم میں، ڈاکٹروں کی بھیڑ میں، تب بھی تو تڑپ جاتا ہے. گلوکوز لگتا رہا، دوائیں تیرا بیٹا پیتا رہا، ڈاکٹر گھیرے ہوئے تھے نرسوں کی بھیڑ میں، طبی امداد تھی، تب تو مر گیا جوان بیٹا، تو برداشت نہیں کر پایا. میرے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا بھوکا ہے، جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو روٹی دیا، اس کا نواسا بھوکا ہے. جس رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر کے پیاس بجھائی ہے، اس کا نواسا پیاسا ہے. کھاتا پیتا بیٹے کی لاش نہ دیکھ پانے والوں، یہ بھوکا پیاسا حسین فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. خاتون جنت کی ممتا کی دنیا میں کیا حال چل رہی ہوگی. خاتون جنت، تمہاری قدموں پر ہماری بہو بیٹیاں قربان ہے. حسین، ہم تمہارے خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ یزیدیت سے قیامت کی صبح تک لیتے رہیں گے. سنیوں کا بچہ بچہ حسین کا سپاہی ہے. واہ